اب آگے دیکھیے اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو آپ کی میری زندگی میں ڈے ٹو ڈے آتی ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں سے مہینے کے آغاز میں جو پہلی دعا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ چاند دیکھنے کی دعا۔ چاند ہر ماہ ہی دکھتا ہے۔ اب یہ آپ اپنے چاند کو دیکھ کر نہ کہہ دیں جو آپ کو ماشاءاللہ ہر وقت ہی نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا چاند ہے یہ مہینے میں ایک بار دکھتا ہے۔ اس کو ہلال کہتے ہیں، باریک سا ہوتا ہے، اسی کی دعا دیکھتے ہیں۔ آئیے، نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اسے امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے ہم پر طلوع فرما، اے ہمارے رب، اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے چاند، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ آپ دیکھیں مختلف الفاظ کے فرق سے یہ دعا آپ کو روایات میں ملتی ہے۔ یہ جو بھی الفاظ آپ کو دیے گئے یہ دارمی کی روایت ہے 1687۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بک ہو تو اس میں تھوڑا سا فرق ہو، مثلا جیسے یہاں اللہم اہلہ ہے تو کہیں کچھ دعاؤں میں اہللہ بھی ہے، اور اسی طرح کے فرق لفظ بھی ہیں، بالیمن والایمان بھی ہے۔ تو اگر ریفرنس نیچے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا اس کی خوبصورتی دیکھیے گا۔ پہلی بات ہے اللہ اکبر، آسمان ہے اور اس پر چاند ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں۔ کس کی ضرورت، کس کی طاقت کہ چاند کو نکال دے یا اس کو ڈبو دے؟ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب آپ چاند کے نکلنے اور چھپنے کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ضرور ایک بار اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا چھپنا یاد آنا چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ ہماری سر کی آنکھوں سے دور ہے، پوری کوشش کے باوجود بھی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اور ہم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آج بغیر بادلوں والی رات میں کوئی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے۔ تو جب بھی نیا چاند دکھے، بھی چند دن پہلے بھی دکھا ہے نا نیا چاند، تو میں اس کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے ضرور ایک دفعہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، یہ دعا یاد آ جاتی ہے کہ اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگتی ہوں۔ اللہ کے نبی یہ دعاؤں میں مانگتے تھے، ہمیں تو شاید کم ہی خیال آیا ہو۔ انسان ہمیشہ اس کو ملنا چاہتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو یہ خوبصورت سب ایک تجربہ کرنے کا موقع دیا ہے نا ہر مہینے میں، اس کو کیا کریں۔ آج یہ سنت چھٹتی جا رہی ہے۔ رمضان اور عید کا چاند تو ہے ہی، ہر ماہ جو بھی 29 تاریخ ہو اس دن ضرور چاند دیکھنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر 29 کا نہ دکھے تو اگلے دن 30 کا تو پھر لازمی دکھتا ہے۔ پھر وہاں بچوں کے دل جوڑیے اللہ سے، ہم جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، دیدار ہوگا، اور یہ ساری باتیں جو آپ سیکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا جو پڑھتا ہے وہ پورا مہینہ امن اور امان میں رہتا ہے، سلامتی میں رہتا ہے۔ کیا پتہ یہ دعا پڑھنا آپ کو کسی چوری سے بچا لے، حادثے سے بچا لے، گھر کے اندر کسی نقصان سے بچا لے، اور ہمارا ایمان اللہ نے کہا ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ امن اور امان کے بعد سلامتی اور سلام مانگا۔ آج دنیا پیس کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا، کیسے امن کہاں سے آئے، پیس کانفرنسز، پوری دنیا گلوب پہ لے جا کر بھی انہوں نے ان ساری چیزوں کو رکھا، لیکن چاند کو دیکھ کر یہ دعا کرنے والے کا دل جس طرح پیسفل ہوگا، جیسے اس کا دل خوشی سے بھرا ہوگا، اس کا تو کوئی دوسرا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو بالتوفیق لما تحب، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اے اللہ اس چیز کی توفیق جسے تو پسند کر۔ ہم کتنی ہی نیکیاں کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ توفیق اللہ دیتا ہے، ہم نہیں لیتے۔ تو جب یہ بات آپ پڑھیں گے نا توفیق، کہ اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے دے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد انسان کی زندگی اور خوبصورت کاموں میں گزر جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری نیکیوں کو بڑھا سکے۔
ہمارے گناہوں کے پٹارے بند ہوں، اس میں سے خیر کی باتیں ہوں. آپ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ واقعی میرا رب مجھے اس مختصر سی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھیے آخری لفظ کیا خوبصورت ہیں دعا کے کہ ربنا و ربک اللہ، ہمارا بھی رب اور تیرا بھی رب. یہاں تیرا کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ چاند کو کہہ رہے ہیں. یہاں عقیدے کی اصلاح ہے. عربوں میں بہت سارے لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے دور میں بھی لوگ ستاروں اور چاند کی پوجا کرتے تھے. تو جو سورج چاند کو پوجے، کہا یہ سورج چاند کا رب بھی اللہ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بے جان چیزوں کو آگ میں ڈال دے گا، تو وہ اصل میں ان کے پوجا کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو پجاری ہیں، ان کو شرمندگی ہوگی اس وقت کہ ہم جن کو پوجتے رہ گئے وہ تو خود آج اپنے آپ کو نہ بچا سکے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے لکڑی کے بتوں کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا. وقودھا الناس والحجارہ میں آپ پڑھتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک پیاری سی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بھی خواہش ہے اور باقی چیزوں کی